بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ 53 اور 54ویں حدیث پر درس ہمارا مکمل ہوا تھا، اور ان دونوں حدیثوں میں تقریباً مضمون ایک جیسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں پر جو کچھ انسان خرچ کرتا ہے اسے صدقہ قرار دیا تھا، اور اس پر اجر و ثواب کی بشارت بھی عطا فرمائی تھی۔ لیکن میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں، خود بخود ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ وہ صدقہ رزق حلال سے ہونا چاہیے تب ثواب ملے گا، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ رزق حلال سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حرام کو قبول نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، وہ پاکیزگی کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آئے اور وہ بخار میں مبتلا ہو، اور ڈاکٹر اسے گولی دیتے ہوئے کہے کہ یہ بہترین گولی ہے، انشاءاللہ تمہارا بخار اتار دے گی، تو ڈاکٹر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ آئس کریم، ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا، نہ کھائیے گا، نہ آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیے گا، نہ آپ اے سی کھول کے اس کے سامنے بیٹھ جائیے گا، ایسا نہ کرنا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ثابت ہے۔ اور اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ گولی کھانے کے بعد خوب نہائے ٹھنڈے پانی سے اور اے سی چلا کر بیٹھ جائے اور آئس کریم میں کھا رہا ہو، اور کہے ڈاکٹر صاحب نے تو کہا تھا گولی کھاؤ بخار اتر جائے گا، انہوں نے کوئی کہا تھا کہ یہ چیز یہ کام نہ کرنا، تو یہ کہنے کی ضرورت کوئی تھی؟ تو خود بخود ثابت ہیں چیزیں کہ جب آپ ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں انہیں ختم کرنا ہی ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی جہاں کہیں پر بھی ثواب کے ترتب کی بات کرتے ہیں تو وہاں ان چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے جو اس ثواب کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوں۔ تو کوئی بھی اس حدیث کو دیکھ کر جاہل شخص یہ نہ کہے، کیونکہ ہوتے ہیں بعض ڈیڑھ ہوشیار قسم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہی فرمایا کہ رزق حلال کھلاؤ گے تو ثواب ہے ورنہ نہیں، وہ سرکار نے فرمایا بس خرچہ کرو ثواب ملے گا، تو ہم تو کر رہے ہیں خرچہ، اور کر رہے وہ حرام سے ہوتے ہیں یا ناجائز اور مکروہ روزی سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس لیے بے وقوفی کی باتیں نہ کی جائیں، اور جو ہم نے آپ کو سمجھایا وہ اصل شریعت ہے اس کو توجہ سے سماعت کیا جائے۔ ایک تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو کچھ گھر والوں پر خرچہ کرنے کو صدقہ قرار دیا یا اس پہ ثواب کے ترتب کی بشارت دی، یہ موقوف ہے رزق حلال پر کہ رزق حلال کے ساتھ ہوگا تب ورنہ نہیں۔ دوسرا اخلاص، نیت اخلاص ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ضروری ہے، حصول ثواب کا ارادہ ضروری ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا اگر آپ اپنے گھر والوں کے دل کو خوش کرنا چاہیں۔ بچوں کو کوئی چیز لا کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہوں، زوجوں کو کوئی چیز لا کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہوں، اس پہ بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن یوں نہ ہو کہ آپ جل رہے ہیں، کڑ رہے ہیں خرچ کرتے ہوئے، اور بڑ 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 کر رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، مصیبتوں کہاں میں نے اپنا سر پھنسا لیا، میں تو پھنس گیا ہوں شادی کر کے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تمہاری تو ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی، حالانکہ وہ واجبی اور جائز کر رہے ہوتے ہیں، یہ لو پیسہ مرو دفع ہو جاؤ، اس قسم کی 50 جلی کٹی سنانے کے بعد پھر جیب سے پیسہ نکال کے انسان پھینکے گا، اس پہ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اس کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں دے رہا، وہ تو جان چھڑا رہا ہے، بوجھ سمجھ کے دے رہا ہے، اتنی دل آزاریاں کر کے دے رہا ہے، کیا فائدہ پھر آپ کے پیسہ دینے کا؟ یعنی اتنا تو فائدہ ہے کہ دنیاوی نفع ہو جائے گا، وہ بھی گھر والوں کو، آپ کو کیا نفع ہوگا؟ یہ غلط روش ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ گھر والوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں ایک حدیث عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں وسعت عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ تو میں صحیح آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں پہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں یہ آپ کا احسان نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کا احسان ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پیسہ دے رہے ہیں اور وہ جواب میں آپ کو ثواب دے رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیسے کی قدر و قیمت زیادہ ہے یا اجر و ثواب کی زیادہ ہے؟ کیونکہ پیسے سے آپ جنت نہیں خرید سکتے، اجر و ثواب کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ پیسے سے آپ اللہ کی رضا براہ راست نہیں خرید سکتے، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا سبب بن جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ بڑی قیمتی چیز دے رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے بزرگان دین کے پاس جب کوئی حاجت مند آتا اور وہ اس کی کوئی خدمت کرتے تھے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، تو کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم احسان کر رہے ہیں،
بلکہ بعض اوقات کہتے تھے کہ یہ تمہارا احسان ہے کہ ہم سے آ کے تم نے اپنی حاجت کہی ہے، اس لیے کہ ہم تو تمہیں پیسہ دے رہے ہیں اور تم جواب میں ہمیں ثواب دے رہے ہو، بڑی چیز تو تم دے رہے ہو، ہم کہاں دے رہے ہیں، احسان تو آپ کا ہے۔ کاش یہ سوچ بن جائے اگر مخیر حضرات کی اور پیسہ خرچ کرنے والوں کی، تو بہت ہی پاکیزہ سوچ ہے۔ لیکن ہم تو اپنا، میں نے جیسے ابھی اخلاص والی حدیث پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ ہم تو اگر پیسہ دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ سامنے والا غلامانہ طریقہ اختیار کرے، اس کی نگاہیں جھکی ہوں، لہجہ دھیما ہو، ہمارے سامنے کبھی آنکھیں اٹھا کے بات نہ کرے، اونچی آواز سے بات نہ کرے، ہم آئیں تو کھڑا ہو جائے، سلام میں پہل کرے، ہم سے ملنے کے لیے آئے ہم اس کے پاس ملنے کے لیے نہ جائیں۔ اس قسم کے اپنے جو اچھے اعمال ہیں اور جو کچھ ہم نے احسانات کیے ہوتے ہیں اس کو اس طرح کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے، اس پہ یہ شیطان اور نفس کی چالوں کو نہیں سمجھتے کہ اس طریقے سے ہمارے بعض اوقات نہ صرف اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات عمل ضائع ہو جاتا ہے، بالکل ضائع، اس پہ کوئی ثواب کا ترتب نہیں ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کاش ہم سمجھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کریں، جتنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمت عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ خرچ اتنا کر لیں گھر والوں پہ کہ اب آپ کے پاس اتنا نہیں بچتا کہ آپ باہر کسی غریب کو دیں، تو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کا ثواب اجر ہے، ثواب کا باعث ہے، یہ صدقہ ہی ہے، اور یہ افضل صدقہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے خوب آپ خرچہ کریں گھر والوں پر، لیکن اس انداز سے نہ کریں کہ وہ فضول خرچی کے عادی ہو جائیں، ان کی عادتیں بگڑ جائیں، یہ بھی آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا۔ لیکن میں اصل میں جو رد کرنا چاہ رہا ہوں، بخل کا رد کرنا چاہ رہا ہوں، کنجوسی کو رد کرنا چاہ رہا ہوں۔ بعض غلط فہمیوں کا ازالہ مقصود ہے کہ جو غلط فہمیاں پیدا ہو کر ہم گھر والوں کو ترساتے رہتے ہیں اور دوسروں کو پیسہ دیتے رہتے ہیں، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ آپ دوسروں کو دیں، بشرطے کہ پہلے اپنے گھر والوں کی تمام ضرورتیں بآسانی پوری کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی غریب ہے رشتہ داروں میں، اس کی آپ ضرور امداد کریں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اپنے خاندان میں ہو۔ یہ بھی ایک عجیب المیہ ہوتا ہے کہ میرے خاندان میں ہوگا تو میں اس کو دے دوں گا، زوجہ کے خاندان میں ہوگا تو نہیں دوں گا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ پھر بلا امتیاز ہونا چاہیے کہ جو بھی ہے اپنا مسلمان بھائی بہن، ہاں یہ ہے کہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن اپنے ہی بس میں رشتہ داروں کو دوں گا، بیوی کے رشتہ داروں میں کوئی زیادہ غریب زیادہ مستحق ہے لیکن چونکہ وہ میرے خاندان کا نہیں ہے نہیں دوں گا، یہ چیز بھی مناسب نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ بھی ہمارا موضوع کلام نہیں ہے، تو اپنے گھر والوں پر ضرور صدقہ کریں، خوب خرچہ کریں، بشرطے کہ ان کی عادتیں نہ بگڑیں، وہ فضول خرچ نہ بن جائیں، تو انشاءاللہ اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا، اور یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ 55ویں حدیث کی طرف چلتے ہیں، لیکن پہلے نبی کریم ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ذکر کیا۔ لکھتے ہیں کہ بابو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ دین خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے آئمہ کے لیے، یعنی جو امام حضرات مقتدی جنہوں کہتے ہیں پیشواؤں کے لیے، اور ان کے عام لوگوں کے لیے دین خیر خواہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے دین خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی خیر خواہی کا متمنی نہیں ہے، نہ وہ محتاج ہے خیر خواہی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب احکام کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کو تقویت ملتی ہے، اور اس کی برکت سے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، دین ترقی پاتا ہے۔ تو اس کو ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی قرار دیا گیا ہے۔ اور آئمہ کے ساتھ، یعنی جو مقتدی حضرات ہیں، وہ چاہے عالم ہوں، چاہے مفتیان کرام ہوں، چاہے مشائخ عظام ہوں، ان کی خدمت کو بھی، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے، تاکہ ان کی خدمت ان کے لیے باعث سکون بنے گی، ان کو ذہنی سکون ملے گا، آسانی حاصل ہوگی، تو وہ دین کا کام اچھے انداز سے کریں گے، تو اس پر بھی ہمارے لیے اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ تو دین جو ہے سرکار فرماتے ہیں وہ خیر خواہی ہے، گویا کہ دین خیر خواہی کا درس دیتا ہے ان کے ائمہ کے ساتھ بھی۔ اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ آپ کسی کو علم سکھا دیں، انہیں برائی سے روکیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں بھلائی کا راستہ دکھائیں، انہیں اچھے مشورے دیں، انہیں ضرر سے بچائیں، یہ سب عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی صورتیں ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، گویا کہ دین خیر خواہی کا ہی نام ہے۔
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خیر خواہی کرو، سمجھ لو یہی تمہارا دین تم سے تقاضا کر رہا ہے۔ اس پر ایک حدیث لے کر آئے ہیں اور اس کے راوی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ جیسے کہ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ بیعت اصل میں ایک وعدہ ہوتا ہے، کبھی تو یہ وعدہ انسان کرتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسے بیعت اسلام سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ وعدہ کرتا ہے گویا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک نبی سے، یا جیسے آج کل کوئی ہو تو کسی عالم سے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ عقائد باطلہ سے میں توبہ کروں گا، اب ان کی طرف مائل نہیں ہوں گا، صحیح عقائد اختیار کروں گا اور یہ چیزیں میں مانوں گا۔ تو یہ پھر ایک وعدہ ہوتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اس کو بیعت اسلام سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بیعت فیض ہوتی ہے، بیعت ارادت کہلاتی ہے کہ انسان کسی کا مرید ہونے کے لیے، کسی سے فیض پانے کے لیے وعدہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، تو اسے بیعت ارادت کہہ دیتے ہیں۔ یہ گویا کہ مسلمان ہو جانے کے بعد ہوتی ہے بیعت ارادت، پھر یعنی اور وہ اعمال کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بیعت ارادت تھی کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیعت کی کس چیز پہ کہ میں نماز قائم کروں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ گویا کہ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے تو بیعت اسلام تو امپورٹنٹ ہے، اس کو تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ بیعت ارادت فرماتے تھے، اعمال پر وعدے لیتے تھے، تو وہ انہی چیزوں پر وعدہ لیا کرتے تھے جو انتہائی اہم ہوتی تھیں اور جس کا اثر پورے معاشرے پر مرتب ہونے کا یقین ہوتا تھا۔ تو لہٰذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں تو ایسی بیان فرمائیں جو ان کی ذات سے متعلق تھیں، اور ایک ایسی چیز کا وعدہ لیا کہ جس کا اثر پورے معاشرے پر مرتب ہو سکتا تھا۔ تو دو چیزیں ذات سے جو تعلق رکھتی ہیں وہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس میں حضرت خاص طور پہ پہلی چیز دیکھیں ان کی ذات کے ساتھ خاص، زکوٰۃ ادا کرنے میں ان کے ذات کے ساتھ بھی خاص ہے، اور جو جن مخصوص افراد کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان تک فائدہ پہنچے گا۔ لیکن جو تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، تو آپ یہ غور کر لیں اب ان کے سامنے جتنے مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ یہ خیر خواہی کا ارادہ کریں گے تو اس کا اثر بھی بہت بڑے پیمانے پر پھیلے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات آیات یا احادیث کسی خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ خاص شخصیات کے لیے ہوتی ہیں، لیکن حکم عام ہوتا ہے قیامت تک کے لیے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے رہے ہیں، لیکن قیامت تک کے مسلمان مردوں عورتوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، اس سے برکت پیدا ہوتی۔ تو اب ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ ہر مسلمان کے اندر دیکھیں ماں باپ بھی ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، ساس کے لیے بہو، بہو کے لیے ساس، نندیں، دیور، جیٹ، یہ سارے رشتہ دار بھی تو مسلمان ہیں نا۔ یہ مسلمان کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف محلے والے ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرو اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ جس طرح چاہے سلوک کرو، یہ غلط رویہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ گویا کہ اس میں بڑی بہترین نصیحت ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خیر خواہی والا معاملہ کرو، اس کی بھلائی چاہو، اسے نقصان نہ پہنچاؤ، اس کی عزت کے زوال کی کوشش نہ کرو، اس کی ٹانگیں نہ کھینچو، اسے دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے کے منصوبے نہ بناؤ، یہ غلط ہے، دین ہمیں اس کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ جیسے باب میں دیکھیں نا دین و نصیحہ، کہ دین نصیحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں نصیحت سے مراد خیر خواہی، کہ دین تو سراپا خیر خواہی ہے، یعنی ہمارا دین اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان اور ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ، بھلائی بھلائی ہونی چاہیے، نیک سلوک، اچھی چیز دوسروں تک پہنچنی چاہیے۔ تو اب ہمیں اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ بس تقاضۂ بشریت ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، سامنے والا تنگ ہو جاتا ہے، اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے، ہم کسی نادانستہ طور پہ نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو پھر توبہ اور معافی کا سلسلہ ہے
کہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ دانستہ تنگ کرنا، دانستہ کسی کو پریشان کرنا، ٹانگیں کھینچنا اور اس سے نعمت کے چھن جانے کے لیے کوششیں کرنا، یہ حرام ہے اور سخت ناجائز ہے. اور ہمارے آپ دیکھیں مسلمانوں میں 95% چلے ہم کہہ لیتے ہیں کہ 95% جو خطائیں، خرابیاں، بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں وہ اس حدیث پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہیں کہ اگر ہم ہر ایک کی خیر خواہی چاہیں تو بہت اچھا معاشرہ معرض وجود میں آ سکتا ہے. لیکن ہم بدخواہ بن چکے ہیں، ہم بدخواہی چاہتے ہیں، ہم دوسرے کے لیے برا چاہتے ہیں، اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں، اچھے سلوک کی تمنا و توقع کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے ساتھ نازیبہ سلوک کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں. ایک ساس اپنی بیٹی کے ساتھ تو یہ چاہتی ہے کہ داماد بڑا اچھا سلوک کرے، لیکن جب بہو سامنے آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اس کو روزانہ میرے سامنے ذلیل کرے، بے عزت کرے، اس کو باتیں سنائے، خوب اس سے کام لے اور اس کو وہ عزت نہ دے کہ جو عزت میرے لیے باعث تکلیف بن رہی ہے. یہ دوہرا معیار، بیٹی کے لیے خیر خواہی، بہو کے لیے بدخواہی. ایسی بہو ہے یہ بھی بڑے کارنامے کرتی ہیں. اپنی ماں کا معاملہ ہو، اگر ان کی بھابھی کوئی ماں کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے تو ہنگامہ مچا دیں گی، بھائی کے کان بھریں گی، تم غلام ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ بھابھی امی کے ساتھ کیسا کر رہی ہیں، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، گونگے ہو گئے ہو، یہ ہو. اور خود اپنی ساس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ اپنی ساس کے معاملے میں اپنے شوہر کو بدزن کر رہی ہوتی ہیں. یہ خبردار، امی تو بس ایسی ہیں کہ دماغ خراب ہو گیا، زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، چڑچڑی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بات بات پہ ڈانٹتی ڈپٹتی، تمہیں نہیں پتہ میں کیسا گزارا کر رہی ہوں اس گھر کے اندر. اور پڑی رہتی ہیں بستر کے اوپر، کام کاج نہیں، کچھ نہیں کرتی وہ، اور ساس آوازیں دے رہی ہے سنتی نہیں ہے. لیکن جب شوہر آتا ہے تو فوراً 2 منٹ میں اس کو اپنا بنا کر اور الٹی سیدھی اس طرح باتیں کر کے اسے ماں کے خلاف کر دیتی ہیں. تو یہ بھی غلط روش ہے، غلط رویہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تو میں نے 2 مثالیں اپنے معاشرے کی ویسے دی ہیں گھروں کے حساب سے، ورنہ اس دائرہ کار کو وسیع کر لیا جائے. کوئی بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، مرد حضرات کے ساتھ بھی ہے. آفیسز، فیکٹریز میں آپ دیکھیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں چاہے طلبہ ہوں یا ٹیچرز ہوں، سب آپس میں ایک دوسرے کے بعض اوقات بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں. دینی طبقہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے، عوام الناس ایک دوسرے کے خلاف ہے. تو پھر یہ مسلمانوں میں انتشار، افتراق اور نفرتیں ہیں. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں معاشرے میں کتنی افراتفری ہے. تو اگر پیار اور محبت کا جو درس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ دین نصیحت ہے، یعنی دین سراپا خیر خواہی ہی ہے، تو اب اگر یہ ہمارے معاشرے کا ہر مسلمان سمجھ جائے تو پھر کیا یہ فسادات، جھگڑے، کڈنیپنگ اور گولیاں چلانا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. پیار اور محبت کی فضا قائم ہو. جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں سب مختلف قبیلوں کے تھے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تھے، مختلف قبائل اور مختلف زبانوں کے حامل تھے. عرب تو تھے لیکن مختلف زبانیں مختلف علاقوں میں جیسے ہوتی ہیں اس طرح بولتے تھے. لیکن کبھی کوئی دیکھا ہے کہ کسی صحابی نے دوسرے کو اس وجہ سے لسانی بنیاد پر یا ویسی کوئی نفسانی بنیاد کے اوپر جھگڑے ہو گئے ہوں، مار کٹائی اور پھر تلواریں نکل گئی ہوں؟ نہیں. زمانہ جاہلیت میں ہوتا رہا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت آئی اور آپ نے دین کو خیر خواہی قرار دیا، اس کے بعد دیکھیں ایک مثال ہے وہ معاشرہ. وہ بھی کم تو نہیں تھے نا، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہیں جو سرکار کے ساتھ ہیں، اور بڑے پرسکون انداز سے، بڑے پیار و محبت سے آپس میں پیار بھائی کی طرح، دوسروں کے لیے، دشمن کے لیے ٹھیک ہے، بڑے شدید ہیں اور بڑی سختی فرمانے والے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال نہیں ہو رہا ہے. ہمارا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت آپ تک پہنچانا. آپ بھی غور کریں، میں بھی اس پر غور کرتا ہوں، اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اور اپنے عمل میں اور فکر میں، سوچ میں تھوڑی سی ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. آپ بھی تبدیلی پیدا کریں، میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ، اے اللہ.